اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولاً تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان تمام افراد کی خدمت میں جنہوں نے الہی گھرانے کے نام سے اپنا چینل بنایا اور سوشل میڈیا پر وہ اسی نام سے گھر گھرانے کی خوشحالی کے لیے تعلیمات قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ترویج کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ خدا آپ تمام جوانوں کو سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رشتوں اور تعلقات کے زیر سایہ اپنی زندگی کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کامیابی و کامرانی کا حصول دین کی پابندی، شریعت کے پاس و لحاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہفتے وار یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اگر حقیر کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو حقیر کی زبانی وہ کرنا، دیگر مجھ سے بہتر علماء کرام آپ تک مطالب پہنچاتے رہیں گے۔ شریعت کا اتباع کرنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے ہیں، دین کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآنی آیات کو مد نظر رکھنا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کو مشعل راہ بنانا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرد سے افراد، افراد سے گھر، گھر سے گھرانہ، گھرانے سے معاشرہ اور پھر ملک و ملت وجود میں آتے ہیں اور کائنات تشکیل پاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابیوں کو گلے لگائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشترکہ حیات کامیاب و کامران ہوں، تو ہمیں آیات قرآنی کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ارشادات و فرمودات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ دنیا کا تعلیم یافتہ طبقہ اگر دیکھیں تو سب کا متفقہ طور پر یہی فیصلہ ہے کہ اچھے معاشرے کی توقع اگر کرنی ہے تو اچھے گھرانوں کو وجود میں لانا ہوگا۔ گھر گھرانے سے متعلق بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن کریم نے کتنے طرح کے گھرانوں کا تذکرہ کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، آخر کیوں امیر المؤمنین اور جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی مشترکہ حیات اس حد تک کامیاب و کامران رہی۔ یہ ساری باتیں آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سر دست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک اچھا معاشرہ دیکھنا ہے تو اچھے گھرانے کو دیکھنا ہوگا تاکہ سماج، معاشرہ، سوسائٹی گلشن کے مانند معطر نظر آئے۔ ہم چاہتے ہیں اچھا گھرانہ وجود میں آئے تو دوستیوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ جو آج لڑکے اور لڑکیاں باہمی دوستی کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کا راز ہے، الہی گھرانہ اسے نہیں کہتے ہیں۔ پڑھیے آپ سورہ روم، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تمہاری نفس سے پروردگار نے تمہارا جوڑا بنایا، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم اضطرابی کیفیت سے اپنے آپ کو نجات دلا سکو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار نے آواز دی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پروردگار نے تمہارے درمیان مودت و رحمت قرار دی، الفت و صمیمیت قرار دی، دو اجنبیوں کو پروردگار نے ایک بنا دیا۔ اور پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، صمیمیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کائنات کا مقدس ترین رشتہ یعنی ماں اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا، وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں جوان اپنی ماں سے نہیں کہہ پاتے، لیکن اپنی زوجہ سے
ایک خاتون اپنے شوہر سے ان باتوں کو شیئر کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اپنی مشترکہ حیات میں اس حد تک کامیاب و کامران ہو کہ اپنا حرف دل اپنے شریک حیات سے بیان کر سکے تو اس کی زندگی واقعی معنی میں کامیاب و کامران ہے۔ میں مفسر قرآن ہمارے ملک کے لیے باعث افتخار جناب مولانا فرمان علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی سورہ روم کی آیہ کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا تھا اور حاشیہ میں لکھا تھا، سچ اور بالکل سچ ہے خدا کی شان، کہاں کی عورت اور کہاں کا مرد اور پھر دونوں کا نکاح ہوتے ہی ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ اعزاء و اقربا سب ایک طرف اور وہ دونوں ایک طرف۔ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ نکاح انسانی فطرت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے جنسی خواہشات جائز طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ نور کی آیہ کریمہ کے تسلسل میں ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے نکاح ممکن نہیں ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ اپنے آپ کو عفیف بنائیں۔ آپ جانتے ہیں مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے ہاں فساد زیادہ ہے، غیر شادی شدہ افراد زیادہ تر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو مایوسی کا اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اکثریت ان افراد کی ہوتی ہے جو نکاح اور شادی سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمیں الہی گھرانہ بنانے کی اور تشکیل دینے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید گفتگو کی جائے گی، کیا کہا ہے قرآن نے، کیا کہا ہے پیغمبر اعظم اور آل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ہوں گی۔ خدا